بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکہ نے چینی اور روسی کمپنیوں پر نئی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو نے کہا کہ ایران کے حساس ٹیکنالوجی اور اشیاء کی منتقلی کا الزام عائد کرنے والی فرموں پر 2 سال تک پابندیاں جاری رہیں گی۔ اقوام متحدہ نے ایرانی سائنسدان کو مارنے کی مذمت کی ہے اور ایران سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی بھی اپیل کی ہے۔ ایران کے سائنسدان کو مارنے کے بعد مشرق وسطی میں کشیدہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے، جس کے بعد اقوام متحدہ نے ایران سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ ایرانی صدر حسن روحانی نے سینئر سائنسدان محسن فخری زادہ کو مارنے کا الزام اسرائیل پر عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران جلد بازی کی بجائے اس کا بدلہ صحیح وقت پر لے گا۔ قوم سے اپنے خطاب میں صدر حسن روحانی نے اسرائیل کے ملوث ہونے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ یہ واقعہ ہمارے دشمنوں کی مایوسی اور ان کی نفرت کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ ان کی شہادت ہماری کامیابیوں کو سست نہیں کرے گی۔ ڈاکٹر حسن روحانی کا کہنا تھا کہ ایران کے دشمنوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایران کے لوگ اور اہلکار مجرمانہ اقدام کا جواب دینا جانتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس سے ایران کا جوہری پروگرام متاثر نہیں ہوگا۔ دوسری طرف سابق سربراہ امریکی CIA نے کہا ہے کہ محسن زادے کو مارنا ایک مجرمانہ فعل ہے۔ سابق سربراہ کا کہنا تھا کہ ایران انتہائی خطرناک جواب دے سکتا ہے، خطے میں نئے تنازعات جنم لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو، امریکہ نے اپنا طیارہ بردار بحری جہاز کو خلیج فارس کے علاقے میں تعینات کر دیا ہے۔ اس کو تہران میں ایرانی سائنسدان محسن فخری زادہ کو مارنے سے ایک روز قبل جمعرات کو تعینات کیا گیا تھا، جبکہ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ اس کی تعیناتی کا تعلق کسی مخصوص خطرے سے نہیں تھا، بلکہ اس کا مقصد عراق اور افغانستان سے امریکی اہلکاروں کے محفوظ انخلاء میں مدد مہیا کرنا تھا۔ عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ ایسے ممالک جہاں کورونا کے کیسز کم ہو رہے ہیں، انہیں اب بھی چوکس رہنے کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ بے یقینی کی صورتحال میں ہوں، لیکن ہمیں واقعتاً اس پر ایک بار زور دینے کی ضرورت ہے۔ آپ کو احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ادارے کا مزید کہنا تھا کہ یہ دیکھ کر اچھا لگ رہا ہے کہ اقدامات مؤثر ہو رہے ہیں اور وبا کی منتقلی میں کمی آ رہی ہے، لیکن یہ وقت کوشش ترک کرنے کا نہیں، بلکہ یہ کوششوں میں اضافے کا وقت ہے۔ دوستو، تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق دنیا بھر میں کورونا کے کیسز کی تعداد 6 کروڑ 10 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 14 لاکھ سے زیادہ ہے۔ OIC وزارت خارجہ کونسل اجلاس میں تنازع مقبوضہ وادی پر قرارداد منظور کر لی گئی ہے۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ مقبوضہ وادی تنازع 7 سے زائد دہائیوں سے سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر ہے۔ 5 اگست 2019 کے بھارتی اقدامات سلامتی کونسل کی قراردادوں کی براہ راست توہین ہے۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ بھارت پر زور دیا جائے کہ مقبوضہ وادی کے تمام تنازعات عالمی قانون ماضی کے معاہدوں کے مطابق طے کرے۔ مقبوضہ وادی اور اسلامو فوبیا کے خلاف پاکستان کی پیش کردہ قراردادیں متفقہ طور پر منظور کر لی گئی ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ مقبوضہ وادی کی عوام آج پکار کر کہہ رہی ہے کہ دنیا کے 1 ارب 80 کروڑ مسلمان اور 57 اسلامی ممالک میں سے کوئی ایسا نہیں جو آگے بڑھ کر ان کو ظلم کی اس اندھیری رات سے باہر نکالے اور انہیں ایک ایسے ظالم ملک سے نجات دلائے جو انہیں تباہ و برباد کرنے پر تلا ہوا ہے۔ قرارداد میں بڑھتے ہوئے اسلامو فوبیا کے واقعات پر تشویش کا اظہار کیا گیا، ساتھ ہی قرآن پاک کی بے حرمتی اور گستاخانہ خاکوں کے حالیہ واقعات پر بھی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اس سے دنیا کے 1 ارب 80 کروڑ سے زائد مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ قرارداد میں ہر سال 15 مارچ کو اسلامو فوبیا کے تدارک کے عالمی دن کے طور پر بھی منانے کا فیصلہ کیا گیا۔ OIC وزرائے خارجہ کونسل کا 48واں اجلاس 2021 میں اسلام آباد میں منعقد کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔
امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے فروری میں طالبان کے ساتھ ہونے والے معاہدے کے بعد افغانستان بھر میں اپنے 10 اڈوں کو بند کر دیا ہے۔ ان کو بند کرنا معاہدے میں بیان کردہ امریکی اہلکاروں کے افغانستان سے مکمل انخلاء کا حصہ ہے، لیکن انہیں اس حالت میں چھوڑا گیا ہے کہ مستقبل میں ضرورت پڑنے پر ان کا دوبارہ قبضہ حاصل کیا جا سکے۔ دوستو، یاد رہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کا ٹرمپ کے دفتر چھوڑنے سے 15 دن قبل جنوری تک اہلکاروں کی تعداد اندازاً 5,000 سے کم کر کے 2,500 تک لانے کا منصوبہ ہے۔ مقبوضہ وادی میں ہفتے کو غیر معمولی سیکیورٹی میں نام نہاد بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں شہریوں نے کم تعداد میں ووٹ ڈالے۔ ڈرون کیمرے کے ذریعے پولنگ سٹیشنوں کی نگرانی کی گئی مقبوضہ وادی میں اس انتخابات میں بی جے پی کو انتخابی مہم کی مکمل آزادی تھی، جبکہ دوسری پارٹیوں پر پابندی تھی۔ دوسری پارٹیوں کے امیدوار حراست میں رکھے گئے تھے۔ 8 مرحلوں پر محیط نام نہاد بلدیاتی انتخابات کا سلسلہ 19 دسمبر تک اختتام پذیر ہوگا، جبکہ 22 دسمبر کو رزلٹ کا اعلان کیا جائے گا۔ پولیس نے قاسم باغ کا کنٹرول دوبارہ سنبھال لیا ہے، جبکہ پیپلز پارٹی کے رہنما علی قاسم گیلانی سمیت درجنوں کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گزشتہ رات اپوزیشن کارکن قاسم باغ میں ضلعی انتظامیہ کی جانب سے رکھے گئے کنٹینرز ہٹانے کے لیے کرین لے کر پہنچے تو سی پی او ملتان حسن رضا بھاری نفری کے ہمراہ قاسم باغ آ گئے۔ انہوں نے پولیس لائن سے ریزرو اہلکار بھی طلب کر کے آپریشن کی تیاری شروع کر دی۔ کچھ ہی دیر میں قاسم باغ میدان جنگ میں تبدیل ہو گیا۔ پولیس نے پیپلز پارٹی کے رہنما علی قاسم گیلانی سمیت 25 سے زائد کارکنوں کو حراست میں لے لیا۔ رات گئے گرفتاریوں کے بعد پی ڈی ایم کے کارکنان اسٹیڈیم خالی چھوڑ کر چلے گئے۔ بلاول بھٹو زرداری نے ملتان میں کارکنوں کی گرفتاری کی شدید مذمت کی ہے۔ کچھ بھی ہو جائے، ان کا کہنا تھا کہ 30 نومبر کو جلسہ ہر حال میں کریں گے۔ جیالوں کو کوئی بھی تکلیف ہوئی تو ملک کے کونے کونے میں احتجاج ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ مجھ پر آرمی کا کوئی دباؤ نہیں، خارجہ پالیسی کے فیصلے خود کرتا ہوں۔ لوگوں کو انشاءاللہ 5 سال میں 1 کروڑ سے زائد نوکریاں اور 50 لاکھ گھر ملیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے یہ وعدہ 2 سال میں پورا ہونے کی بات نہیں کہی تھی، یہ سب 5 سال میں ہوگا۔ آرمی نے کبھی کسی کام سے نہیں روکا، آرمی کا دباؤ ہو تو مزاحمت بھی کروں۔ خارجہ پالیسی کے فیصلے میں کرتا ہوں، جو باتیں میرے منشور میں تھی میں نے اس پر عمل درآمد کیا۔ افغانستان کے معاملے میں جو میرا موقف تھا آج وہی پاکستان کی پالیسی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے سلیکٹڈ کہنے والے رہنما خود سلیکٹڈ ہیں۔ نواز شریف اور آصف علی زرداری دونوں سلیکٹڈ تھے۔ بلاول بھٹو پرچی کی وجہ سے پارٹی میں آئے مرجم، اگر نواز شریف کی بیٹی نہ ہوتی تو انہیں پارٹی عہدہ نہیں ملتا۔ ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ کسی سابق فوجی افسر کو اگر کوئی عہدہ دیتے ہیں تو اس کا ہمیشہ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آرمی کا دباؤ ہے۔ جنرل آصف باجوہ نے اپنے اوپر لگنے والے الزامات کا تفصیل سے جواب دیا ہے۔ انہیں سی پیک کی ذمہ داری دینے کی وجہ یہ تھی کہ وہ سدرن کمانڈ کے کمانڈر رہے تھے اور وہ سیکیورٹی ایشوز پر کام کر چکے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اپوزیشن پر تمام کیسز ہمارے آنے سے پہلے بنائے گئے تھے، نیب ہمارے ماتحت نہیں، ہمارا اختیار صرف جیلوں پر ہے۔ جہانگیر خان ترین کے متعلق سوال پر وزیر اعظم نے کہا کہ ان سے 10 سال پرانا تعلق ہے، کیس کا افسوس ہوتا ہے تاہم ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، اور جہانگیر ترین کے ساتھ ساتھ شہباز شریف پر بھی FIR ہو چکی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جہانگیر ترین کے پاس تحریک انصاف کا کوئی عہدہ نہیں ہے، جس پر بھی تحقیقات شروع ہوئی ہیں ان کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ چیئرمین PTV کے حوالے سے سوال پر ان کا کہنا تھا کہ نعیم بخاری پاناما میں میرے وکیل بعد میں بنے، وہ گزشتہ 50 سال سے PTV سے وابستہ ہیں اور ان سے زیادہ اس ادارے کو شاید ہی کوئی سمجھتا ہو۔ ہماری درخواست پر انہوں نے یہ ذمہ داری قبول کی ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ 2021 تک ہر خاندان کے پاس ہیلتھ انشورنس کارڈ ہوگا جس سے 10 لاکھ روپے تک کا علاج کروایا جا سکے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ نواز شریف کو بیرون ملک بھیجنے کے لیے کسی کا دباؤ نہیں تھا۔ ہم نے جو رپورٹس دیکھی تو سوچا کہ کیا ایک آدمی کو اتنی بیماریاں ہو بھی سکتی ہیں یا نہیں۔
شہباز شریف نے ہائی کورٹ کو ضمانت دی کہ وہ علاج کروانے جا رہے ہیں۔ مشرف دور میں بھی یہی انہوں نے کیا۔ ہم 7 ارب روپے کی ضمانت چاہتے تھے لیکن عدالت نہیں مانی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ میرے اوپر نہ کوئی دباؤ ہے نہ کوئی ڈال سکتا ہے۔ دباؤ میں وہ آتا ہے جسے کرسی پر جمے رہنے کا مسئلہ ہو۔ آرمی اور ISI کو سب پتہ ہوتا ہے۔ جو میں فون کرتا ہوں یا کوئی رابطہ کرتا ہے، انٹیلیجنس ایجنسی کو اس بارے میں معلوم ہوتا ہے۔ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی وزیر اعظم کیا کر رہا ہے۔ جو لوگ کرپشن کرتے ہیں وہی دباؤ میں آتے ہیں۔ ابوظہبی متحدہ عرب امارات میں فلک بوس عمارت چند سیکنڈوں میں منہدم کرنے کا نیا عالمی ریکارڈ قائم ہو گیا ہے۔ ابوظہبی میں 144 منزلہ 165 میٹر بلند عمارت کو 10 سیکنڈ میں منہدم کر کے گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا گیا ہے۔ منی پلازا نامی یہ عمارت منہدم کی جانے والی دنیا کی بلند ترین عمارت بھی ہے۔ دنیا بھر میں لاتعداد لوگوں کو بتدریج اندھا کرنے والی ایک جنیاتی کیفیت کا جنیا سے ہی علاج تلاش کر لیا گیا ہے۔ اس ضمن میں ابتدائی تجربات بہت کامیاب رہے ہیں۔ ٹرینٹی کالج ڈبلن کے پروفیسر جین فرار نے اس کے ریزلٹ جمعرات 26 نومبر کو شائع کروائے ہیں۔ اسی طریقہ کار کو بزرگوں میں اعصابی اور دماغی بیماری دور کرنے کے لیے بھی آزمایا جا سکتا ہے۔ بصارت چھین لینے والی ایک کیفیت DOA کہلاتی ہے۔ اس میں بصری رگیں اور اعصاب متاثر ہونے لگتے ہیں۔ شروعات جوانی میں ہوتی ہے لیکن بڑھاپے میں حملہ بڑھ جاتا ہے۔ DOA کا مریض رنگوں میں تمیز نہیں کر سکتا ہے اور کافی بینائی کھونے لگتی ہے، جبکہ کچھ لوگ مکمل طور پر نابینا ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک قسم کا جین OPA1 پورے جسم کے لیے کام کرتا ہے۔ اس جین کے بگڑنے سے بصارت بھی خراب ہونے لگتی ہے اور DOA کی وجہ بنتی ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔